أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أطلق لساني وفرج همي اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی، رکوع نمبر 19 تک آج ہم پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے رکوع نمبر 18 بڑی ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ النساء کا رکوع نمبر 19 اور کلاس نمبر 113 دیکھیں گے۔ اس کی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام فتویٰ مانگا کرتے تھے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ہاں یتیم بچی یا لڑکی ہوتی تو وہ اس کے بڑا ہونے کا انتظار کرتا، وہ خوبصورت ہوتی تو گویا وہ چچا خود کیا کرتا، اس سے نکاح کر لیتا اور اس کو وہ مہر ادا نہ کرتا جو اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کے لیے جائز تھا، تو کم مہر میں اور اس کی جو وراثت تھی اسی ہی کے پیچھے اس سے نکاح کر لیتا اور پھر ان کے حقوق پورے نہ کرتا اور ان کو وہی زوجیت کا حق بھی ادا نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر عورتوں کے بارے میں حقوق بیان کیا۔ تو اگر آپ مائیں ہیں تو اپنی بیٹیوں تک یہ کلاسز ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکیں اور دین پر چلنے کی پوری وہ کوشش کر سکیں تاکہ گھر میں سکون رہے۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فتویٰ مانگتے ہیں، کا مطلب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النساء عورتوں کے بارے میں، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے للہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں، سبحان اللہ، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تو عورتوں کے بارے میں یہی کہتا ہے فیہن ان کے معاملے میں وما یتلا اور جو تلاوت کر دی جا چکی ہے جو پڑھا جاتا ہے تو علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں اس قرآن میں پہلے جو اللہ بتا چکا ہے پیچھے سورۃ النساء کے سارے احکامات میں، تو وہ بھی آپ کو ذہن نشین ہوں گے۔ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود پوری نہ کر پاؤ گے اور حقوق پورے نہ کر پاؤ گے تو پھر ایک پہ اتفاق کرو، نہیں تو تم پھر 2 2 3 3 اور 4 4 رکھ سکتے ہو، وہ ہم ڈیٹیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں کتاب میں جو پڑھا جا چکا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتویٰ ہے تمہارے اوپر فی یتامی النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی وہ جو لا تؤتونہن نہیں تم دیتے انہیں، یعنی عطا کرتے یا دیتے انہیں، ما کتب اللہ ما کتب جو لکھ دیا، کتاب میں لکھا جاتا ہے نا، ما کتب جو لکھ دیا گیا، لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین اور کمزوروں کے بارے میں بھی، والولدان اور بچوں کے بارے میں بھی، وان تقولوا اور یہ کہ تم قائم رہو، لیلیتامی یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف پر۔ اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کمزوروں کے ساتھ، اور یتیم لڑکا ہے تو اس کا کیسے انتظار کرنا ہے جب تک وہ بلوغت تک نہ پہنچے، اس کو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا، اس کی شادی کے لیے انتظار کرنا ہے۔ تو ان یتیموں کے پیچھے حقوق ہم سارے ڈسکس کر چکے ہیں، عورتوں کے بارے میں بھی ہم پچھلے سارے لیکچرز میں یہ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کہا ریپیٹ کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو یتلا علیکم فی الکتاب کتاب میں بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ، یہی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے تمہارے اوپر، تو یتیموں کے ساتھ انصاف قائم کرو، اور اگر آپ زوجیت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ انصاف کے ساتھ رہو۔ آگے ابھی ڈیٹیل میں آئے گا کہ اگر ایک عورت کے ساتھ میلان زیادہ نہیں ہے دلی اور دوسری کی طرف زیادہ ہے تو کیا اللہ کی اس کے اوپر پکڑ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی آگے دیکھتے ہیں۔ وما تفعلوا اور جو تم فعل کرو گے من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کان ہے بھی اس پر علیما خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا۔ جو تم اچھے کام کر رہے ہو، نیکی کام کر رہے ہو دل سے تم، تو اس پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اور پھر وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت، عورت کو کہتے ہیں زوجہ کا لفظ بھی آیا ہے بیوی کے لیے، اور امرأہ کا لفظ بھی آیا ہے، تو قرآن میں مؤنث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، زوج کا بھی استعمال ہوا ہے، تو بہت سے الفاظ ہیں، تو یہاں پر امرأہ عورت کے لیے آیا ہے۔ وَإِنِ امرأۃ اگر کوئی عورت خافت خوف کرے یا ڈرے من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزن
کہ وہ زیادتی کرتا ہے اس سے یا زیادتی کرنے سے ڈرے، او اعراضاً یا وہ بے رخی کرے اس سے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلح کرنا۔ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ واحضرت الانفس الشح، اور رکھ دی گئی ہے انفس نفسوں میں الشح بخیلی، کسی سے محبت کم، کسی سے زیادہ۔ اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہیں، ایک سے اس کو دلی محبت میلان زیادہ ہے اور دوسری سے کم ہے، لیکن حق زوجیت وہ دونوں کے پورے ادا کر رہا ہے جو ضروری ہیں، تو اس میں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض، حالانکہ قرآن میں ہے نا، یہ دل میں تو محبت اللہ ڈالتے ہیں۔ اگر تم دنیا کی ساری مال دولت خرچ کر دو پھر بھی تم نہیں پیدا کر سکتے، تو بہرحال چاہیے اسے کہ وہ حقوق دونوں کی پورے کرے جو ضروری حقوق ہیں، لیکن کیا ہے، اگر کسی ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ کان ہے، اس کے ساتھ جو تعملون تم کر رہے ہو عمل، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب کیا ہے، اس آیت کا پورا ترجمہ سمجھے گا، چونکہ میں ڈیپتھ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، بڑا ضروری ہے یہ۔ بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستربردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی آئندہ سے، مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق کا اصرار بار بار نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسے موڑ پہ مصالحت کا رویہ اختیار کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کی طبیعت میں دنیاوی فائدوں کا کچھ نہ کچھ لالچ ضرور ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر فرما دیا نا کہ یہ تو ان بلڈ ہے نا عورتوں یا مردوں کے اندر، کہ اس کے اندر دنیاوی لالچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عورت چھوڑنا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے، کوئی بھی اس کے لیے خواہش ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے طلاق کی صورت میں کوئی سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے بیچاری کو، جب بھی وہ اتنے اپنے مفادات چھوڑ رہی ہے، صرف یہ چاہ رہی ہے کہ بس میں رہ جاؤں آپ کے پاس، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ضرور کمپرومائز کرے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ والصلح خیر، تو اسی حالت میں صلح کرنا بہت بہتر ہے۔ اب دوسری طرف بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر نے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے نکاح کیا تھا جو اس سے میری زوجیت میں حاصل نہیں ہو رہے، لہٰذا وہ میری جگہ کسی اور سے نکاح کر کے وہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب میں اپنے بعض حقوق سے دستربردار ہو کر اسے کچھ دوسرے فوائد مہیا کر دوں تو وہ اس ارادے سے باز آ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تستطيعوا تم استطاعت رکھ سکتے، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، بین الناس مابین اپنی بیویوں کے، ولو حرصتم اگرچہ تم حرصتم حرص کرو، حریص کیوں نہ ہو، تمہارے اندر اللہ نے فرمایا کہ استطاعت ہے ہی نہیں کہ تم بیلنس برابر کر سکو دونوں بیویوں کے درمیان، اگر تم کتنی حرص کرو دونوں کو برابر رکھنے کی، کیونکہ یہ مادہ ہی موجود نہیں ہے، انسان کا میلان ایک طرف زیادہ دوسری طرف کم بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ ہاں، فلا تمیلو، نہ تم تمیلو مائل ہو جاؤ، کل طریقے سے، یعنی مکمل، المیلہ مائل ہو جانا، فتذروہا کہ تم چھوڑ دو اسے، کل معلقہ مانے لٹکتی ہوئی، یعنی معلق چیز کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ معلق لٹکی ہوئی چیز کو، ہوا میں معلق ہو گیا کوئی بندہ، یعنی لٹک گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر تم دونوں کو بیلنس برابر نہیں رکھ سکتے دونوں کا، وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نہیں۔ یہ نہ کرو کہ تم ایک ہی طرف مکمل نہ جھک جاؤ، ایک بیوی کے حق بالکل ادا نہیں کر رہے، وہ بیچاری کام کاج والی ماسی بنی ہوئی اور دوسری کو تم اتنا پروٹوکول دیے جا رہے ہو، ایسا بالکل نہ کرو۔ ایک لٹکی ہوئی بیچاری صرف مجبوری کی وجہ سے، اور دوسرے کو تم اتنا خدمت کر رہے ہو، اتنا گھما پھرا رہے ہو، اتنا اس کو دے رہے ہو، اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم تصلحوا اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کان ہے، غفور الرحیم، خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو چاہیے کہ دونوں کے درمیان حد الوسع کوشش کرنی چاہیے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت اپنی استطاعت کے مطابق دونوں کو پراپر طریقے سے بیلنس کے ساتھ قائم رکھ سکو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایسا تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور بخشے گا، چونکہ وہ بخشنے والا اور رحمان اور رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر يَتَفَرَّقَا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی فرقہ واریت سے نا، فرقہ ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، فرق پیدا کر دینا ہے دونوں کے درمیان، تو اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، یغنی
غنی کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو من سعتی اپنی وسعت سے، وکان اللہ واسعا حکیم اور اللہ بڑے حکمت والا ہے۔ دیکھیں اگر دونوں کمپرومائز سے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بڑا غنی ہوں، میں اس کے لیے اور راستے کھول دوں گا اور اس کے لیے اور راستے۔ دیکھیں جب کہاں بات نہیں بن رہی اور دونوں کی کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی، زندگی جیرن بن گئی ہے، سکون بالکل نہیں ہے، تو پھر اختیار کیا جا سکتا ہے راستہ طلاق کا۔ جب طلاق ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، عورت ہے تو نہ بیٹھ جائے بالکل کہ بس اب تو مجھے طلاق ہو گئی، کوئی مجھے نہیں لے گا، اور مرد ہے تو وہ بھی یہ نہ سوچے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں مجھے کوئی دے گا یا نہیں دے گا، ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں تم اس کے بندے ہو جو غنی ہے، جس کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ پاک موٹیویٹ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ بھائی یہ تفرقہ، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں اور رضامندی سے ہو جائیں تو یغنی تو غنی کر دے گا۔ اب غنی اتنا بڑا لفظ ہے، اس میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں مال دے گا، کہیں اور ان کا نصیب اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پہ اولاد بھی دے گا، انہیں رزق بھی دے گا، انہیں وسعت بھی دے گا، ہر وہ نعمت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ تو یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو ان دونوں میں سے، اس کا بھی رزق کھل جائے گا، اس کا بھی رزق کھل جائے گا، ان کی وہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی، من سعتی اپنی وسعت سے، سبحان اللہ۔ وکان اللہ واسعا حکیما اور اللہ وسعت والا اور بڑے حکمت والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ موٹیویشن دی جا رہی ہے ہمیں کہ زندگی ختم نہیں ہو گئی، زندگی اس کے بعد بھی شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کے چھوڑ جانے سے، کسی کے مر جانے سے انسان مر نہیں جاتا، بس زندگی کے جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، کوئی بھی ایسا موقع ہے کہ جب آپ سٹک ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ پر توکل کرو گے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی بھی کام کا ارادہ کریں، عزم کریں اور فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ کیسے راستے بناتا ہے، جو کہ زمین اور آسمان کا مالک ہی وہی ہے، اسی کے خزانوں میں سب کچھ ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ اپنی لو لگا لیں گے، جب اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو وہ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ کی سوچ اور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَصَّيْنَا الَّذِينَ وصیت کی ہم نے، تاکید کی ہم نے، الَّذِينَ انہیں جو اوتو دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم وصیت کرتے ہیں تمہیں بھی اور تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، یعنی انکار کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانو گے، اسلام پہ نہیں آؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب آسمان اور زمین میں کتنا ہے ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتے، لمبا ہو جائے گا، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آخر میں تو نے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کے تحت اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں چیلنج کر دیا کہ یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ جماعتو، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم زمین اور آسمان کے خلاؤں سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت کو پاؤ گے، تم جا ہی کہیں نہیں سکتے۔ تو پھر شروع سے ہی سر تسلیم خم کرنا چاہیے، شروع سے ہی سرنڈر کر دینا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کے تابع ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، غنیًّا بے نیاز، حمیدہ بہت حمد کے لائق، بہت تعریف والا، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہی کارساز ہے۔ اب یہ جملہ جو بار بار آ رہا ہے، کوئی تیسری مرتبہ کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہی ہے، اب ان آیتوں کا 3 بار دہرایا جانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی مرتبہ اس کا مقصد آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ ضرور پیدا کرے گا۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے بے نیازی کا بیان کرنا مقصود ہے، کسی کے کفر سے کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان تنفذ کلمات ربہ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اس کے علاوہ قرآن میں تو ایسے مقامات پر ہے کہ تم زمین اور آسمان کی دولتیں خرچ کر دو اور تم سارے پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہر چیز کو لکھنے پہ لگا دو، سمندروں کو سیاہی بنا دو، درختوں کو تم پین بنا دو، قلم بنا دو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہو، پھر آخر میں بھی اللہ اکبر لکھو گے کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔
تو اس لیے اللہ کی وسعتیں بہت بڑی ہیں۔ اور تیسری اور آخری جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے، وہ تمہارے سارے کے سارے کام بنا دے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم، اور اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم کہ وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور وہ لے آئے بآخرین، آخری دوسرے کو کہتے ہیں نا عربی میں، ایک پہلا ہوتا ہے ایک دوسرا، اور ہم تو دوسرا کہتے ہیں چونکہ دوسرے کے بعد اگر صرف دو ہی ہو تو دوسرا آخری ہی سمجھا جاتا ہے نا، تو آپ ایسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی، اور وہ لے آئے بآخرین، دوسروں کو تمہاری جگہ، وکان اللہ، اور اللہ ہے، علی ذلک، ہر چیز کے اوپر، قدیرہ، بہت قدرت رکھنے والا۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ریپلیس کر دے، تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ من کانا، اور جو کوئی ہے، یریدو، چاہتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے، ثواب الدنیا، دنیاوی ثواب کا، فعند اللہ، تو پاس اللہ کے ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بھی، جو دنیا کا ثواب کا ارادہ رکھنا چاہے اللہ کے پاس دنیا کا بھی موجود ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی موجود ہے، وکان اللہ، اور اللہ سمیعا بصیرا، بہت سننے والا یعنی سماعت والا، بصیرا، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں ہی کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، رسول اللہ مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سبحان اللہ، دنیا کی بھی بھلائی مانگی، آخرت بھی بھلائی مانگی۔ تو بندے کو چاہیے کہ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور پچھلی آیاتوں سے اس کا بظاہر تعلق یہ ہے کہ میاں بیوی کو مصلحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیاوی فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ لہذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات کی قربانی دے کر دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں بڑے ثواب کی انہیں بھی امید دلائی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں شیئر کر کے آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔